السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 180 کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی تو ہم نے آیت نمبر 180 جو ہے وہ اوپن کر لی، اور وہ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارے سیاقول پارے کے اس پیج کی 5ویں لائن سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ 5ویں لائن، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم فرض کیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم الموت کسی کو تم میں موت، ان تارک بشرطی کے چھوڑے، خیرہ کچھ مال، خیر الوصیت وصیت کا مال، للوالدین ماں باپ کے واسطے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین یہ حکم لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پھر جو کوئی بدل ڈالے، بدلہ وصیت کو، بعد ما سمعہ اس کے بعد جو سن چکا اس کو، فإنما اسمہ تو اس کا گناہ، فإنما اسمہ تو اس کا گناہ انہی پر، علی الذین ان لوگوں پر، یبدلونہ جنہوں نے اس کو بدلا، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، فمن خاف من موص پھر جو کوئی خوف کرے، من موص وصیت کرنے کا، جانفاً طرفداری کا، جانفاً من موص وصیت کرنے کا، جانفاً طرفداری کا، او اسمن یا پھر کوئی گناہ، فاصلح بینہم پس پھر ان میں باہم صلح کرا دے، فلا اثم علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم آیت نمبر 182 پہ 182 پہ۔ اب اس میں ہے کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آثار سے موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطی کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو، تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر کہ مجموعہ ایک ثلث سے زیادہ نہ ہو، کچھ بتلا جائے۔ اس کا نام وصیت ہے جن کو خدا کا خوف ہے، ان کے ذمہ یہ ضروری کیا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے، ان میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا اور باہمی تقسیم و فیصلہ کے وقت غلط اظہار دے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جائے گا، تو اس حق کے تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کریں گے۔ حاکم عدالت یا ثالث کو یا مرنے والے کو گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً سنتے جانتے ہیں، تو تبدیل کرنے والے کے اظہار بھی سنتے ہیں، اور حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہاں ایک طرح کی تبدیل کی اجازت بھی ہے، وہ یہ کہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی کی یا قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کے کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو، اور اس بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس میت کے پسماندہ مستحقان ترکہ اور مستحقان مال وصیت میں نزاع کا خطرہ یا وقوع معلوم ہو، پھر یہ شخص ان میں باہم مصالحت کرا دے، گو وہ مصالحت اس مضمون وصیت کے خلاف ہو جو ظاہراً تبدیل وصیت ہے، تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو خود گناہوں کے معاف فرمانے والے ہیں اور گناہوں پر رحم کرنے والے ہیں، اور اس شخص نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ وصیت میں تبدیلی اصلاح کے لیے کی ہے، تو اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی۔
اب اس آیت میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے، جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرا یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکام میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے طبسی، حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے، لیکن باجماع امت یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں، ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی۔ دوسرا حکم وصیت کا فرض ہونا، یہ بھی باجماع امت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے فرمایا۔ آتا ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے آتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ بھی منقول ہیں، لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزۃ الورثہ، کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی وارث اجازت نہ دیں۔ اس لیے حاصل حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے، اس لیے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں اگر دوسرے ورثاء اس وصیت کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اور فقہاء امت نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اس لیے یہ حکم متواتر ہے جس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات علماء امت میں متفقون علیہ ہے کہ جب کوئی حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے، جیسے خبر متواتر مشہور وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ بالکل بحکم قرآن ہے، اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ اب تیسرا حکم جو ہے، وصیت 1/3 مال سے زیادہ کی جائز نہیں، یہ باتفاق امت اب بھی باقی ہے۔ ہاں وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی بلکہ پوری مال کی وصیت بھی جائز اور قابل قبول ہے۔ صدق اللہ العظیم۔